الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ یہ عاجز بندہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ حکایتاً عرض کرتا ہے نہ کہ شکایتاً کہ گزشتہ تقریباً 1.5 مہینے سے جسمانی علالت کے دور سے گزر رہا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں اللہ کے بندوں اور بندیوں تک اس کی کچھ خبریں پہنچتی بھی رہی ہیں، اور بعض مخلص احباب کے مشورے سے آج اس عاجز نے مناسب سمجھا کہ اطلاع احوال اور اظہار تشکر کے مقصد سے چند کلمات یہ عاجز خود عرض کر دے۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا ہے کہ ہمیں یہ زندگی امتحان ہی کے لیے دی گئی ہے، اور امتحان لینے والا رب علیم و خبیر کبھی صحت دے کر ہمارا امتحان لیتا ہے اور کبھی بیماری دے کر، کبھی عزت، کبھی ذلت، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی خوشحالی، کبھی تنگ دستی۔ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم اس دنیا کو امتحان گاہ سمجھنے کے بجائے تفریح گاہ یا آرام گاہ سمجھنے لگتے ہیں۔ بہرحال اس موقع پر یہ عاجز اپنے سے حسن ظن اور محبت کا تعلق رکھنے والے تمام بزرگوں، اپنے اساتذہ کرام، اپنے محسنین، اپنے بھائیوں، بہنوں اور عزیزوں سے یہ التجا کرتا ہے کہ وہ اس کی صحت اور عافیت کے ساتھ اس کی بھی دعا کا اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کمزور اور خطا کار بندے کے ساتھ نرمی، ستاری اور سہولت کا معاملہ کرے کہ واللہ یہ کمزور بندہ امتحان کے لائق نہیں ہے۔ آپ سب کی اطلاع کے لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ علاج چل رہا ہے اور ہر طرح کی سہولتیں اور نعمتیں بھی نصیب ہیں، اور معالجین اور ان کے ساتھ یہ مریض جسم و روح بھی پوری طرح پر امید ہے کہ رب کریم کے خزانے رحمت سے اسے مکمل صحت و شفا بھی ملے گی، اور اپنی غلطیوں کی تلافی اور دین کی خدمت کے لیے مزید مہلت اور توفیق بھی ملے گی انشاءاللہ الکریم۔ اس عاجز کا رواں رواں اپنے کریم رب کے شکر میں سر بسجود ہے کہ اس کی توفیق و عنایت سے ایک طرف تو اس کے بے شمار بندے اور بندیاں اس کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں، سینکڑوں بندے اور بندیاں واللہ صلاۃ الحاجت پڑھ کر، روزے رکھ کر، صدقے نکال کر دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، محض یہ میرے مالک کا کرم ہے اور یہ اس کی ستاری کا کرشمہ ہے کہ اس نے اپنے اتنے بندوں اور بندیوں کے دلوں میں اس گنہگار کے لیے ایسا حسن ظن ڈال دیا ہے۔ سینکڑوں مدرسوں کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ وہاں دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے، معصوم بچے اپنے اساتذہ کے ساتھ بیٹھ کر رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو دعاؤں کا یہ تحفہ اس عاجز کو روزانہ مل رہا ہے، اور دوسری طرف بمبئی اور دوسرے مختلف شہروں کے بڑے بڑے ماہر معالجین میرے علاج معالجے کے سلسلے میں بھی بڑی فکر مندی اور خلوص کے ساتھ کوششیں کر رہے ہیں۔ بہت کم ڈاکٹروں کے پاس مجھے خود جانا پڑ رہا ہے۔ میں ممنون ہوں، شرمندہ بھی ہوتا ہوں کہ بڑے بڑے ڈاکٹر جن کا اپائنٹمنٹ بھی کئی مہینے تک نہیں مل پاتا، وہ عذراء کرم بار بار دوڑ کر اس عاجز کے پاس آتے ہیں۔ یہ فقیر، یہ تہی دامن، یہ بے مایا اپنے ان سب محسنوں کا دل و جان سے ممنون اور مشکور ہے۔ واللہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں
دعائیں کرنے والوں کا بھی اور علاج معالجے کے لیے فکر کرنے والوں کا بھی۔ اور میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر دعا کرنے کی توفیق مانگتا ہوں اور کر رہا ہوں کہ اللہ اپنے ان سب بندوں اور بندیوں کی دعاؤں کو اور ان کی کوششوں کو قبول کر لے، اور ایک ایسا موقع ہم سب کو عنایت کر دے کہ ہمارے دل میں آپ کی قدرت و رحمت پر یقین اور تعلق اور بڑھ جائے۔ اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہو جائے گی، ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، اور ہم کو اور ایک مرتبہ پھر ہمارے سامنے ایک ایسی مثال آ جائے گی کہ آپ کتنی قدرت والے ہیں اور کتنی رحمت و شفقت والے ہیں۔ یہ بات تو میں نے اپنے حال کے سلسلے میں اور اپنے علاج معالجے اور دعا کے ذریعے احسان کرنے والوں کے خدمت ان کے اظہار تشکر کے سلسلے میں عرض کی۔ اب اس موقع پر ایک بات ہماری ملکی حالات کے بارے میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی حال میں ایک خبر نظر سے گزری کہ بریلوی مسلک کے مشہور عالم محترم مولانا توقیر رضا صاحب کے دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند اور حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب دامت برکاتہم سرپرست اور بانی دارالعلوم وقف، ان سے ملاقات کی، اور ان کے اس ملاقات کے ذریعے انہوں نے اتحاد بین المسلمین کا ایک عملی نمونہ پیش کیا، اور پورے اس خبر سے جہاں پوری ملت اسلامیہ ہندیہ اور اس کے بیہی خواہوں کو میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، وہیں مجھ جیسے بیمار و ناتواں کے جسم میں بھی توانائی کی ایک نئی برق دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ عاجز اپنے بستر علالت سے مولانا توقیر رضا صاحب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہے، اور دونوں اپنے بزرگوں حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب حضرت مولانا سالم صاحب کے لیے بھی ان کی خدمت میں بھی اظہار تشکر پیش کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے تمام اکابر و اسلاف کی روایات پر عمل کر کے جس طرح ان کا استقبال کیا اور جس طرح خیر مقدم کیا، اس سے یہ واقعہ یہ ہے کہ پوری ملت اسلامیہ ہندیہ کے اندر ایک بہت اچھا پیغام گیا ہے۔ یہ حضرات ہمارے سروں کے تاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز فرمائے اور ان کا فیض امت میں عام فرمائے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے اکابر جو مختلف مسلک کے ہوا کرتے تھے وہ آپس کے تعلقات بہت اچھے رکھتے تھے، علمی اختلاف کو علمی دائرے تک محدود رکھتے تھے، اور اس کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ اسلام کے دشمن ان اختلافات کا فائدہ اٹھا کر امت کی صفوں میں درار پیدا کریں اور کفر کے ایجنڈے کو اور ظلم کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں ان اختلافات کو شہ دے کر اپنا مقصد پورا کریں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ایک بار پھر یہی پیغام پورے ملک کے مسلمانوں میں پھیلے گا، اور اس لیے یہ عاجز تمام جماعتوں، اداروں، تنظیموں کے قائدین سے یہ گزارش کرتا ہے کہ ایسی کچھ تدبیریں اختیار کریں کہ ملک کے طول و عرض میں اتحاد کا یہ پیغام گونج جائے، ہر گلی گلی، ہر کچے پکے گھر میں یہ پیغام پہنچ جائے۔ اس کے لیے جو تدبیریں مناسب ہوں خدا را اختیار کی جائیں۔ اس عاجز نے کچھ دن پہلے ایک بہت اہم نشست میں، جس میں یہ بیماری ہی کی حالت میں شریک ہوا تھا، اس میں یہ تجویز بھی پیش کی تھی، اور کاش کہ اگر میں اس حالت میں نہ ہوتا تو شاید میں خود شہر کے سفر پر نکلا ہوا ہوتا اور اپنی چھوٹی سی بساط کے مطابق اتحاد کی آواز لگا رہا ہوتا، صدا لگا رہا ہوتا، لیکن یہ اس وقت یہ گزارش کرتا ہے یہ عاجز اپنے تمام اکابرین سے، جماعتوں، مسلکوں کے قائدین سے، کہ اس وقت خدا را وہ میدان میں اتریں اور ملت اسلامیہ ہندیہ کو ایک مثبت پیغام دیں۔ اور عام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے بھی یہ گزارش میں کرتا ہوں کہ مسجدوں، مدرسوں، درگاہوں کی سطح پر بھی اور محلوں اور گھروں کی سطح پر بھی اتحاد کا مظاہرہ کریں، اور کلمے کی بنیاد پر ہر ایمان والے کے ساتھ اسلامی اخوت اور قلبی محبت کا برتاؤ کریں،
اور ایسا ایک لفظ بھی زبان سے کسی کے نہ نکلے جس سے دشمنوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملے۔ آخری کلمہ اللہ کی حمد ہے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود و سلام ہے، اور اپنی غلطیوں، کوتاہیوں، خطاؤں اور گناہوں پر استغفار ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔